تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ جی وبرکاتہ۔ حضرت، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لال رومال والی باجی لوگ ہیں وہ اچھا آپ کو جن کا پاس نالج نہیں ہوتا ہے ان کو صرف ایک ہی چیز دکھا کے گمراہ کرتے ہیں کہ غوث پاک نے رفع دین کیا، جی، بہت اچھا سوال ہے۔ اور ان کو ایک ان کی کتاب دکھا کے ڈائریکٹ ان کو مطلب یہ دکھا دیتے ہیں ثبوت دکھا کے کہ غوث پاک نے کیا، اور وہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ حنبلی حساب سے کیا کہ حنفی سے کیا کہ سلفی سے کہ مالک سے، بس ان کو اتنا دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے رفع دین کیا۔ بلکہ میں ایک کلپ دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس تعلق سے بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کوئی اور؟ سنیے، مولوی جرجس کو آپ دیکھ لیجیے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ رکیے، ابھی جواب کہاں ہوا؟ یہ مولوی جرجس صاحب ہے، ان سے تو متعارف ہوں گے آپ لوگ، اس دور کے قذاب اعظم۔ ان کو سنیے۔ میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو وہ اہل حدیث تھا، عبد القادر جیلانی۔ پڑھیے غنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے غنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے غنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، جنازے کی نماز میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، وہ زور سے آمین بولتے تھے۔ یہ ساری خصوصیات ہیں عبد القادر جیلانی کی، وہ اہل حدیث تھے۔ وہ اہل حدیث تھے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک۔ اور دلیل کیا ہے ان کے اہل حدیث ہونے کی؟ غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، اس پہ پڑھیے کہ وہ رفع دین کرتے تھے، زور سے آمین بولتے تھے، جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ وہ سینے پہ باندھتے تھے۔ بار بار ریپیٹ کیا ہے، 2 بار ریپیٹ کیا، میں نے اس کو 1 بار اور بڑھایا ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ سب سے پہلا جواب کیوں رفع دین کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے۔ امام احمد ابن حنبل کی فقہ میں رفع دین کرنا ہے تو وہ اپنے امام کی تقلید میں رفع دین کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، لیکن امام احمد ابن حنبل کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ باندھنے پر الگ الگ موقف ہے۔ یہ بیچارے حنفیوں سے ہی الجھتے رہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے تم، ناف کے نیچے کیوں باندھتے ہو، ناف پر کیوں باندھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑو، ہم کم سے کم باندھتے تو ہے۔ ابے مالکی تو ہاتھ ہی نہیں باندھتے، اس کا کیا؟ مالکی تو ہاتھ ہی نہیں باندھتے بھائی صاحب، اور تمہارے جڑوا بھائی شیعہ بھی ہاتھ نہیں باندھتے، ان کا کیا؟ تو یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جن کے نزدیک رسول اللہ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ ہر امام کا حدیث پر عمل ہے۔ یہ مجتہدین تھے، بعد میں جو آئے انہوں نے مجتہدین کی تقلید کی۔ یاد رکھیے، امت میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ پوری امت کو 2 طرح کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مجتہدین اور ایک غیر مجتہدین۔ مجتہدین کو کسی کی تقلید کرنا حرام۔ جو خود مجتہد ہو، جس کا اتنا علم ہو کہ ہزاروں لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہو، ہزاروں مسائل جانتا ہو، قرآن کی ہر ناسخ منسوخ آیتوں کا علم رکھتا ہو، ایسا مجتہد جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہو، اور جب وہ مجتہد کے منصب پہ پہنچ جائے تو جو حدیث سے وہ خود اپنے علم کی روشنی میں حاصل کرے اس پر عمل کرے، کسی اور کی تقلید اس کے لیے حرام ہے۔ اور جو غیر مجتہدین ہیں، آپ اور ہم جیسے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، ان کو تقلید کرنا واجب۔ سمجھ رہے نا آپ؟ مثال کے طور پہ جو عالم ہے وہ اپنے علم پہ عمل کرے گا، اور جو جاہل ہے وہ کس سے پوچھ کر عمل کرے گا؟ عالم نا۔ اب 2 طرح کی، اور تقلید اتنی اسلام میں اہم ہے کہ نماز جو فرض عین ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، اس میں بھی تقلید ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کی کتنے پکے مقلد بن جاتے ہیں کہ امام نے سجدہ سہو کیا، آپ کو نہیں پتا کیا غلطی ہوئی امام سے، آپ کو پتا بھی نہیں، لیکن امام نے جیسے سجدہ سہو کیا آپ نے بھی سجدہ سہو کیا۔ بعد میں امام صاحب سے آپ نے پوچھا، امام صاحب آپ نے سجدہ کیوں کیا ایک زیادہ، 2 سجدہ کیوں کیا؟ بھائی وہ آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی، فلاں چیز میں غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی تم نے کی، میں نے تھوڑی کی۔ آپ سجدہ سہو کرتے میں کیوں کروں؟ آپ مقلد ہے، امام کے ایسے مقلد، غلطی اس کی بھی ہے تو آپ کی کہلا رہی ہے۔
اور کوئی کہے نہیں امام نے غلطی کی، وہ سجدے سہو کہ میں نہیں کروں گا، تو بتائیے اس مقتدی کی نماز ہوں گی؟ نہیں، بلکہ تقلید، پیچھے چلنا اتنا ضروری ہے۔ آقا فرماتے وہ شخص نہیں ڈرتا، بخاری کی حدیث ہے، وہ شخص اس بات کا ڈر نہیں ہے اس کو کہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، امام کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے خود سر اپنا سجدے سے اٹھا لیتا ہے، کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے؟ یہ بہت لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی رکن آپ کو امام کے ساتھ نہیں کرنا ہے، امام سے پہلے نہیں کرنا ہے، امام کے بعد ہی کرنا ہے۔ امام رکوع میں چلے جائے اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، امام رکوع سے اٹھ جائے اس کے بعد اٹھنا ہے، ورنہ کئی بار کیا ہوتا ہے پہلی صف والوں کو امام دکھتا ہے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جاتے، بعض اوقات امام سے پہلے چلے جاتے۔ نماز گئی، اور نماز تو گئی بلکہ وعید کیا ہے کہ اس کا سر گدھے کی طرح نہ ہو جائے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مسلم کی شرح کی ہے انہوں نے، شارح مسلم کے نام سے مشہور ہے، الاذکار ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، کئی کتابیں لکھی انہوں نے حدیث کی۔ امام نووی ایک بہت بڑے محدث اور عالم سے پڑھنے گئے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے امام نووی پڑھتے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ وہ پردے کی آڑ میں سے درس حدیث دیتے تھے، سامنے ایک پردہ ہوتا تھا اور درس دیتے تھے، پردے کی اس طرف شاگرد بیٹھتے تھے، چہرہ کسی کو دکھاتے نہیں تھے۔ تو بہرحال امام نووی پڑھتے رہے، تو شاگرد لوگ سمجھتے تھے کہ اتنے خوبصورت ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپاتے، یہ خیال تھا کہ بھئی اتنے بڑے محدث، آواز بھی بڑی ان کی حسین تھی، خوبصورت آواز تھی۔ یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کے فارغ ہوئے اور ان کے استاد نے جب کہا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب تمہیں سکھا دیا، اب آج تو مکمل ہو گئے ہو، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ رخصت لینے لگے۔ آخری ملاقات کے لیے جب استاد کے پاس حاضر ہوئے تو کہا استاد محترم میں نے اتنے عرصے آپ کے پاس پڑھا، واللہ آپ کا چہرہ اب تک نہیں دیکھا، آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد پتہ نہیں آپ سے ہماری کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، بس اب روز حشر میں ہی ملاقات ہوگی، تو اگر آپ برا نہ مانے میری اپنے خادم اپنے غلام کی خواہش پوری کر دے کہ اپنے چہرے زیبا کی زیارت کروائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس شخص کو اتنا علم دیا کہ عرب و عجم میں جس کا ثانی نہیں جس کے علم کا، اس کا چہرہ کتنا حسین ہے۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ نبی میرا چہرہ نہ دیکھے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ آپ دکھائیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میرے چہیتے شاگرد ہو، اگر کوئی اور کہتا تو میں انکار کرتا، لیکن میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا، اچھا پردہ ہٹاؤ۔ جب پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ پورا جسم انسان کا تھا، سر گدھے کا تھا، پورا سر گدھے کا تھا۔ امام نووی چیخ مارے اور گر پڑے، قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائے کہ ایسی مخلوق ایسی شخص تو میں نے دیکھا ہی۔ بہرحال اپنے آپ کو سنبھالا، اٹھ کے بیٹھے، کہا آپ انسان ہیں کہ کوئی اور مخلوق ہے؟ کہا واللہ میں انسان ہی ہوں۔ کہا میں نے آج تک ایسا انسان ہی نہیں دیکھا کہ سارا جسم انسان کا اور سر گدھے کا۔ تو آپ رونے لگے استاد محترم اور کہا نووی یہ جو دیکھ رہا ہے اصل میں رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کا سبب ہے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی اور میں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہ شخص اس بات سے نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے رکوع میں چاہتا ہے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے، امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اس بات کا اس کو ڈر نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے۔ میں نے حدیث پڑھی لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحت کے درجے پر نہیں تھی۔ بہت سے وابڑے کرتے نا ضعیف ہے ضعیف ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے یہ کہ ہر حدیث کو ضعیف بول کے نہ ٹھکرایا کرو۔ ضعیف کا بھی ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے، بات یاد آ رہی ہے سن لے، معلوماتی بور تو نہیں ہو رہے نا؟ اگر ہو تو آپ بالکل اشارہ کر دیں، تقریر ختم ہو گئی ہے، اب یہ مزید ہو رہا ہے، ایکسٹرا ہے، اور میں اس لیے اطمینان سے بول رہا ہوں کہ مجھے کل 8 بجے جانا ہے، رات کے 8 بجے، پوری رات اور پورا دن میں یہی، میں نے جلد بازی نہیں، ورنہ زیادہ تر جلسے ہوتے ہو ایسے ہوتے ہیں میرے کہ بھیا جلسے کے بعد 3 بجے کم سے کم بھاگنا ہے، نکلنا ہے، 6 بجے 5 بجے کی فلائٹ ہے، پکڑنا ہے۔ اب یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اور آپ دلچسپی سے سن رہے تو مجھے بھی مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ ضعیف کا جو راگ الاپتے ہیں نا کہ نہیں یہ حدیث پہ ہم عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ ضعیف ہے، تو ہر حدیث ٹھکرائی نہیں جاتی جناب۔ تو کہا میرے نزدیک حدیث ضعیف تھی، سند کے اعتبار سے صحت کے درجے پہ نہیں تھی۔ میں نماز پڑھنے گیا، امام کے پیچھے نماز پڑھا تھا، میں نے قصداً جان بوجھ کر امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع کیا، رکوع سے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گیا، میں نے سارے عمل وہ اس حدیث کے خلاف کیے۔ جب میں گھر لوٹا، رات میں سویا، اور جب صبح اٹھا تو میرا یہ جو چہرہ تھا گدھے کی طرح ہو، اور میں عبرت بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے چہرے کو چھپاتا ہوں اس تاریخ سے۔
امام نووی رونے لگے اور روتے ہوئے انہوں نے دعا کی. امام تھے وہ بھی اپنے وقت کے, اگرچہ ان کے شاگرد تھے. کہا پروردگار میں نے خلوص نیت سے تیرے دین کو حاصل کیا, تیرے دین کے, تیرے نبی کے فرامین کو سیکھا. پروردگار اگر اس میں میرا ذرہ برابر بھی اخلاص ہے, اس اخلاق کا واسطہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میرے استاد کو درست فرما دے, صحت مند فرما دے. امام نووی نے جیسی دعا کی, دعا قبول ہوئی اور ان کا چہرہ پہلے کی طرح پھر انسانوں والا ہو. تو بہرحال ایک اور اس طرح کا ہے امام ابن حجاج, حجاج ہے غالباً, حجاج ہے ابن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, جروتا دل کے امام. انہوں نے ایک حدیث پڑھی, اللہ کے نبی نے فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو. بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے, یعنی منگل کے دن جب مغرب کا وقت ہو جائے اس مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب تک ناخن نہیں کاٹنا چاہیے. مغرب سے دن بدل جاتا ہے. آقا نے فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو کہ اس سے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے جذام ہو جاتا ہے. جذام سمجھتے نا, انگلیاں جھڑ جاتی ہے, جس میں انگلیاں جھڑ جاتی ہے, سفید سفید داغ آ جاتے. تو امام ابن حجاج نے وہ روایت حدیث پڑھی, ان کے نزدیک صحت کے درجے پہ نہیں تھی. انہوں نے قصداً جان بوجھ کے بدھ کے دن ہی ناخن کاٹے, جذامی ہو گئے, وہ انگلیاں جھڑنے لگی. بہت علاج کرایا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایک رات خوب رونے لگے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے, یا رسول اللہ کرم فرمائیے. آقا سرکار خواب میں تشریف لائے. کہا ابن حجاج کیا میری وہ روایت تیرے کانوں تک نہیں پہنچی کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو ورنہ جذامی ہو جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ حدیث تو پہنچی لیکن میرے نزدیک صحت کے درجے پر نہیں تھی, ضعیف حدیث تھی, اس کے راوی درست نہیں تھے. آقا نے کہا تو نے راویوں کو دیکھا, یہ نہ دیکھا کہ اس کی نسبت میری طرف ہے؟ تیرے لئے یہی کافی تھا کہ وہ میرا فرمان ہے. کہا یا رسول اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں. رونے لگے, گڑ گڑائے, آقا کے قدموں میں گر گئے. سرکار نے اپنا دست مبارک پھیرا, جذام ختم ہو گئے. جب بیدار ہوئے, آنکھ کھولی تو کمرے میں خوشبو تھی اور آپ صحت تندرست اور درست تھے. تو ضعیف حدیث بھی جو ہے نا قابل اعتبار ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کا اس پہ کیا عمل ہے معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے کہ ہوئی امام عشق و محبت نہیں بنے ہیں. وہ مکہ میں دوسرے بار جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو شیخ ابو صالح کمال مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مکہ کے عالم تھے, عربی عالم تھے, شافعی المسلک تھے. حالانکہ وہ شافعی مسلک کے عالم تھے. اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت تھی. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنے گھر میں قیام کروایا. ان کا گھر بالکل حرم کے قریب تھا, حرم سے لگ کر تھا, اور ایسا کمرہ تھا ان کا کہ کمرے سے جب وہ جھانک کے دیکھتے تو خانہ کعبہ نظر آتا تھا. اور مکہ کے اتنے عزت والے عالموں میں شمار ہوتا تھا کہ جب بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچتے تھے اس زمانے میں, جو محمد علی پاشا ترکی بادشاہ تھا اس وقت, وہاں بادشاہ اپنے بازو ان کے لیے کرسی لگاتا تھا. یہ ان کا احترام تھا. اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت تھی, اعلیٰ حضرت کو بہت مانتے تھے. اتفاق سے اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل ہو گئی, بیمار ہوئے, اور اتنا تیز بخار آیا اعلیٰ حضرت کو کہ پوچھئے میں. چلنا پھرنا بھی 2 بار ہو گیا بخار کی وجہ سے, بدن تپ رہا ہے اور کانپ رہا ہے بدن. آپ نے طبیب کو بلایا, شیخ ابو صالح کمال نے, طبیب نے آیا, دوا دی اور بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی. کہا کہ مولانا کچھ بھی ہو جائے کم از کم 15 دن تک آپ پانی سے بچ کے غسل مت کیجیے. اگر آپ پانی میں بھیگ گئے, غسل کیا, آپ کا بخار بڑھ جائے گا. تاکید کی, چلے گئے وہ حکیم صاحب. اتفاق سے اعلیٰ حضرت کھڑکی میں بیٹھ کے حرم کو دیکھ رہے, حرم تک جا نہیں سکتے تھے, تو وہیں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. بادل گرے اور بارش شروع ہو گئی. جب بارش ہونے لگی تو اعلیٰ حضرت کمرے سے کسی طرح عصے کے سہارے سے ٹکتے ٹکتے اترتے, حرم میں گئے اور بھیگنے لگے. بارش کے پانی میں خوب نہارے. شیخ ابو صالح کمال کمرے میں آئے, دیکھا اعلیٰ حضرت کمرے میں نہیں ہے. خادم سے پوچھا کہاں گئے مولانا؟ بولے حضور میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن حرم میں گئے اور وہ دیکھیے بھیگ رہے ہیں. تو شیخ ابو صالح کمال بڑے غصے میں گئے, محبت تھی, ڈانٹنے کے انداز میں کہا مولانا یہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے کہ آپ کو حکیم نے تاکید کی کہ نہانے سے غسل سے پرہیز کیجئے, اور حرم میں آ کے آپ بھیگ رہے ہیں, نہا رہے ہیں یا پانی میں بارش میں بھیگ رہے ہیں. آپ کو اپنی طبیعت کا اور اپنی صحت کا خیال نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور ناراض نہ ہو, کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں آقا نے کہا جو حرم کی بارش میں بھیگ گیا اس کی بخشش ہو گئی؟ سبحان اللہ. جو حرم کی بارش میں بھیگ گیا, اللہ تعالی ہم سب کو حرم میں بھیگنے اور بارش کا موقع عطا فرمائے, حرم میں جانے کی سعادت دے, اور اللہ تعالی ہمیں بارش بھی عطا فرمائے. تو شیخ ابو صالح بھی عالم تھے بہت بڑے, انہوں نے کیا کہا,
مولانا حدیث تو ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، اس کے فلاں راوی میں ضعف ہے، اس کے 2 راوی ساقط الاعتبار ہے، اعتبار کے لائق نہیں۔ لیکن حالات کا جواب سنیے، بس یہی جواب عشق کی جان ہے، اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا وطرہ ہے، طریقہ ہے۔ کیا حالت کہتے ہیں؟ شیخ ابو صالح نے کہا مولانا حدیث تو ہے لیکن یہ ضعیف ہے۔ حالت کہتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے لیکن اللہ سے امید تو بہت قوی ہے، اللہ سے امید تو بڑی مضبوط ہے۔ راوی ضعیف ہے، اللہ کی امید تو کمزور اور ضعیف نہیں ہے۔ شیخ ابو صالح کوئی جواب نہیں سکے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بارش سے بھیگنے کی برکت یہ ہوئی کہ حکیم نے اس پانی سے بچنے کے لیے کہا تھا اور اسی سے مجھے صحت ہو گئی، بخار بڑھنے کی بجائے الٹا اتر گیا۔ تو بہرحال بات دور تک چلے گئی، بس اس پر میں اختتام کر رہا ہوں کہ انہوں نے جناب نے ابھی جو کہا، سوال جو تھا، میں نے جرجس کی جو ویڈیو دکھائی تھی وہ دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ امام حضرت غوث اعظم حنبلی تھے، اس بنا پہ رفع دین کرتے، لیکن جب تک وہاں بھی جھوٹ نہ بولے وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا حضرت غوث پاک ناف پر ہاتھ باندھتے تھے۔ آئیے میں غنیۃ الطالبین آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور یہ انہی کی کی چھپی ہوئی ہے، ہم نے نہیں چھاپا، انہی کی کا ترجمہ ہے۔ حالانکہ میرے پاس الحمدللہ عربی نسخہ بھی ہے دارالقطب العلمیہ لبنان بیروت کا، لیکن میں انہی کے گھر کی دارالعلم بمبئی سے چھپی ہوئی اہل حدیث جماعت کا ترجمہ وہ دکھا رہا ہوں، ذرا دیکھیے اس کے جھوٹ کو۔ صفحہ نمبر 61 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ سرکار غوث اعظم لکھتے ہیں، ترجمہ یہ کرتے ہیں حیات نماز، نماز کی حیات یعنی حرکتیں اور ارکان کا بیان۔ نماز میں 25 حیات یعنی حالتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا۔ یہ غوث پاک نے لکھا ہے کہ بھئی رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا۔ اور رفع دین وہ کیوں کرتے رہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ حنبلی تھے، اپنے امام کے مقلد تھے۔ رفع دین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھائے جائیں، دونوں انگوٹھے کان کی لو تک اور انگلیوں کے پورے کانوں کی بالائی حصے تک بلند ہو، یہاں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد انہیں نیچے چھوڑ دیا جائے۔ ہاتھ اٹھایا، چھوڑ دیا، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے ہوئے ناف کے اوپر باندھے۔ دیکھیں صاحب لکھا ہے، کہاں باندھے؟ ناف کے اوپر۔ اور جرجس کیا کہتا ہے، وہ اہل حدیث تھے، سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ کہاں لکھا ہے سینے پہ ہاتھ باندھتے؟ تو دیکھیں کیسے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں وہیں کے وہیں۔ اب یہ کہتے ہیں بھئی غوث پاک اہل حدیث تھے، اچھا کس بنیاد پہ تھے؟ رفع دین کرتے تھے، تو رفع دین کرتے تھے تو اس لیے اہل حدیث تھے۔ چلو ایک کام کرو، غنیۃ الطالبین کو آپ کے اور ہمارے درمیان حجت بنا لیتے۔ آپ ہی کے یہاں کی چھپی ہوئی کتاب میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ چیلنج ہے جرجس کو، یہ نیٹ پہ ڈالیں آپ، اور اس سے پہلے بھی میں چیلنج کر چکا، بے غیرہ سامنے آتا نہیں ہے، بہت پھٹو آدمی ہے۔ بھئی غنیۃ الطالبین کو ہم معیار بنا لیتے، جو باتیں غوث پاک نے لکھی تم بھی مانتے جاؤ، ہم بھی مانتے جاؤ۔ تو غوث پاک نے لکھا رفع دین کرنا، میں رفع دین کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غوث پاک نے لکھا سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کے پیچھے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ غوث پاک نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، میں تیار ہوں۔ زور سے آمین کو، میں تیار ہوں۔ مگر اسی غنیۃ الطالبین میں غوث پاک نے کہا مرید ہونا ضروری ہے۔ اسی غنیۃ الطالبین میں لکھا 40 ابدال ہے جو مخلوق کی مدد کرتے ہیں، ان کو حاجت کے لیے پکارو تو یہ تمہاری سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اسی غنیۃ الطالبین میں غوث پاک نے لکھا تعویذ پہننا جائز ہی نہیں، سنت سے ثابت ہے۔ بخار کا تعویذ بھی لکھا، پیٹ درد کا تعویذ بھی لکھا، بچہ پیدا نہ ہو رہا اس کی تکلیف ہو رہی ہے اس کا بھی تعویذ لکھا، تو کل سے تم بھی تعویذ باندھنا چالو کر دو، شرک بولنا بند کرو۔ غوث پاک نے قوالی کے ادب بھی لکھے، قوالی میں بیٹھتے اپن دونوں پھر۔ تو یہ کیا ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو اسی میں غوث پاک نے حج کے ارکان میں لکھا کہ جب رسول کے روضے پر جائے تو حضور کی بارگاہ میں یہ دعا کرے اور یہ آیت پڑھیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِلَى آخِرِ، کہ اللہ فرماتا ہے لوگو جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں گناہ کر لو تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو اور میرے محبوب کو سفارشی بناؤ۔ اگر میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے۔ غوث پاک کہتے ہیں یہ آیت پڑھے اور کہ یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، شفاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔
آپ میری شفاعت کیجئے اور اسی طرح شفاعت کیجئے جس طرح آپ نے اس بدو کی شفاعت کی تھی جو گناہوں میں ڈوبا ہوا آیا تھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ظلم تو نفسی، تو آپ کی قبر مبارک سے آواز آئی تھی قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں رسول سے بھی مانگنا ناجائز، مانگو تو صرف اللہ سے، غوث پاک تو رسول سے مانگنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ گنیت الطالبین میں لکھا، ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ غوث پاک نے لکھا تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ تراویح 20 کب سے پڑھنا چالو کر رہے ہو تم؟ اسی گنیت الطالبین میں لکھا ہے۔ غوث پاک نے کہا شب برات کی فضیلت ہے، شب برات میں 100 رکعت پڑھنے پہ نجات و شفاعت کے مزدے ہیں۔ شب برات منانے کے عمل بھی بتائے، شب برات کی فضیلت بھی لکھی، شب برات کو تم بدعت کہتے ہو۔ تو اس گنیت الطالبین میں بہت کچھ ہے، صرف رفع دین نہیں ہے جناب۔ ہم نے رفع دین کا انکار کب کیا؟ علماء کی ایک جماعت ہے، امام شافعی کیا رفع دین ہے؟ ان کے نزدیک منسوخ نہیں ہے وہ حدیث، ہمارے ائمہ کے نزدیک منسوخ ہے، ہمارے پاس منسوخ کی دلیل ہے۔ جب ہمارے نزدیک وہ حدیث مستند ہے، معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، تو ہم اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے رفع دین نہیں کرتے، تو ہمارا بھی عمل کس پر ہوا؟ حدیث پر۔ امام شافعی کرتے، ان کے نزدیک وہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ حدیث زیادہ مستند ہے جس کے اوپر رفع دین کا حکم ہے، وہ بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اختلاف رفع دین پہ نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کلال اہل حدیث اپنے ہی مولوی کی کسی کتاب سے دکھا دے کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بلکہ ان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے نذیر حسین دہلوی، اس کی کتاب ہے فتاوی نذیریہ، 2 جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلد میں لکھتا ہے کہ رفع دین جو نہیں کرتے ان کی بھی نماز درست ہے، جو کرتے ان کی بھی درست ہے۔ اختلاف نماز کے ہونے نہ ہونے پر نہیں ہے، صرف اختلاف اس کے سنت اور مسنون ہونے نہ ہونے پر ہے۔ جو لوگ رفع دین پہ مناظرے کرتے 1 نمبر کے جاہل اور گواہ ہیں کہ اس میں تو صحابہ میں اختلاف رہا۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کو رفع دین کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو پہلی رفع دین کے علاوہ کبھی رفع دین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دونوں طرف صحابی ہے، لیکن ہمارا موقف مضبوط کیوں ہے؟ ہم امام اعظم کے مسلک پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ بتا رہا ہوں، وجوہات بہت ساری ہے۔ دیگر ائمہ کے مقابلے میں امام اعظم کا دور رسول سے بہت قریب ہے۔ امام اعظم تک جو حدیثیں آئی دیگر ائمہ کے تک حدیث میں کافی واسطے ہیں، امام کے پاس جو حدیثیں آئی اس میں واسطے کم ہیں، اس لیے وہ حدیث زیادہ صحت کے درجے پر ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس جو حدیثیں ہمارے حنفیوں کے پاس وہ دیگر مطلب ائمہ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ جیسے رفع دین کی حدیث کس کے ہے؟ ارے وہاں بھی کیوں چیخ رہا ہے یار، اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کب بخت۔ بھگاؤ یار، وہاں بھی ویسے بھی بھگانے والی مخلوق ہے، دیکھو ڈسٹرب کر رہا نا سنیوں کو، حرکت وہی ہے اس کی۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ عبداللہ ابن مسعود والی جو حدیث ہے رفع دین نہ کرنے والی، عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی ہے، رسول اللہ کی ابتدا میں 10 سال نماز پڑھی انہوں نے۔ کتنے سال؟ وائل ابن حجر سب سے آخر میں ایمان لانے والے صحابہ میں۔ ختم کر۔ اچھا ہاں